مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روپوش تھے تو میں وہاں گیا، کمال لوگ تھے کہ جمعہ میں نے وہاں پڑھایا، میں نے ہری پگڑی باندھی ہوئی تھی جیسے آج کل کبھی باندھ لیتا ہوں، پیر تو میں شروع سے ہی تھا، یعنی پیری مریدی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جناب لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو مل جائے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے، اللہ کی عطا ہے نا، صحیح پیر کی بات۔ وہاں میں پہنچا تو مولانا کی بیٹھک میں مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، مولانا اعظم طارق صاحب، ان کے لائبریری سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا، میں جلدی پہنچا، 3 مرلے کا مکان تھا، اب بھی وہی ہے، جب قومی اسمبلی کے ممبر تھے تب بھی 3 مرلے تھے، جب میں گیا تھا تب بھی 3 مرلے تھے، اور ایک ہی واش روم ہے، وہ بھی اٹیچ ہے۔ وہاں فون آیا گھر اور انہوں نے مجھے فون دیا، وہ دوسرا پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، مولانا نے بات کی، آپ آئے ہوئے یہ سلام دعا کے بعد، ہاں بھائی آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے آخر میں کہ اگر جنگ والے چاہیں تو میں اپنی روپوشی ختم کر کے آ سکتا ہوں، اگر آپ نہ چاہیں تو میں رہ سکتا ہوں جہاں ہوں، پھر ٹھیک ہے میں نے کہا۔ مولانا اعظم طارق صاحب اور مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی جگہ پر مرکز میں خطاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ تو خوش ہو جاتے ہیں نا، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ملتان انٹرنیشنل کانفرنس قلعے پر جو تھی، آپ کو یاد ہوگا تو وہاں بھی میں نے خطاب کیا تھا، بڑے بڑے خطیبوں کے ساتھ میں نے خطاب کیا ہے۔ بہرحال اس موضوع پر میری بڑی محنت ہے، میں جمعے پر آیا تو دوست آئے 2، انہوں نے کہا جب تک ہم نہ آئے آپ نے نہیں آنا، ٹھیک ہے جی اتنے بجے آپ تیار رہیں گے، میں اتنے بجے تیار ہوا، وہ دوست آئے مسجد کے 5-10 نوجوان، اور وہ مجھے عزت سے لے گئے اور مجھے احترام کے ساتھ سٹیج پر بٹھایا، پھر میں نے حوالے دینے شروع کیے، کچھ آیات کے کچھ احادیث کے، کہ یہ مشن جو ہے کسی کا اپنا بنایا وہ نہیں، قرآن و حدیث سے ہے، کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم اذا ظہرت الفتن والبدع فسبت اصحابی فلیظہر العالم علما فإن لم یفعل فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور یہ الصدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ۔ وان سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الصراط المستقیم قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی وقد اذانی من اذانی فقد اذى اللہ۔ پرجوش شباب تھا اور اللہ کا فضل و کرم تھا، وہ ریکارڈ پر ہے ان کے ہاں، دیکھو آپ ان کی تربیت دیکھو، جمعہ ہو گیا اور عربی کا خطبہ تو آپ کو پتہ ہے میں جیسے پڑھتا ہوں تو عربی کا خطبہ اتنا میں نے تیار کیا ہوا ہے کہ میں تقریر بھی نہ کروں، صرف عربی کا خطبہ پڑھ دوں تو انشاءاللہ شیعہ اس مسجد میں پھر کبھی نہیں آئیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہ لے آئے مجھے واپس مولانا کی بیٹھک میں، انہوں نے خاطر تواضع کی، پھر مجھے انہوں نے کہا اتنے وقت، تو انہوں نے مجھے فیس مسجد والوں نے علیحدہ دی، اور مولانا کے گھر سے مجھے لفافہ ملا اور حکم ملا کہ آپ نے گھر جا کر کھولنا ہے، راستے میں بھی نہیں کھولنا۔ تو وہ جو مجھے انہوں نے عنایت کی فیس وہ علاوہ تھی، وہ علاوہ تھی، تو آپ وہ جو مجھے چھوڑنے آیا تھا مولانا اسحار القاسمی صاحب کا سالہ تھا، اس کا نام عمران تھا، اتنی عزت اتنا احترام۔ پھر ہوا یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔